بلا تاخیر جناب قبلہ علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ کل 5 محرم الحرام پہلا جلوس اس عشرے کا برآمد ہوگا۔ گلی نمبر 14 محلہ حیدرآباد، سید علی رضا عرف بلے شاہ، سیکرٹری انجمن حیدری، سید حسن رضا عرف طافِ شاہ، ان کی رہائش گاہ پر حاضری جناب غازی عباس علمدار ہوگی اور یہاں سے جلوس شبیہ تابوت شہزادہ اون محمد برآمد ہوں گے جو کہ اسی امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوں گے۔ تمام مومنین ماتمی حضرات سے شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ وقت 6 بجے ہے، تمام مومنین وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مفسر قرآن، مفسر ولایت علی جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں۔ ان کی آمد پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، جناب علامہ مولانا قمبر علی نقوی صاحب۔ مل کر صلوات محمد والے۔ ایسے نہیں، جتنے بیٹھے ہیں سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ الحمدللہ الذی هو الولی الوالی الجلی العلی۔ وقال الجلی لشأن الجلی ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی۔ الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی المکی المدنی الأخ العلی۔ وقال الجلی لشأن النبی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی کل من کنت مولاہ فہذا علی ابو القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام الجلی علی عبدہ العلی هو اسم اللہ الردی ووجہ اللہ المدی وجنب اللہ القوی الذي قال لشأنه النبي زينوا مجالسكم بذكر علي وعنوان صحيفة المؤمن حب علي وإن على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي وأقول أيضا علي مع الحق والحق مع علي علي مع القرآن والقرآن مع علي علي مع الإيمان والإيمان مع علي علي مع الميزان والميزان مع علي وعلي مع الرحمن والرحمن مع علي وأقول أيضا علي مع الكوثر والكوثر مع علي علي مع الجنة والجنة مع علي علي مع الملائكة والملائكة مع علي علي مع النبي والنبي مع علي وعلي مع الله والله مع علي وقال الجلي لا فتى إلا علي وعلى آله التقي الرزي الزكي الهادي المهدي صلوات۔ ولعنة الله على أعداء العلي من يوم عداوتهم إلى يوم العلي أما بعد فقد قال القوي المغني في كتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات محمد وآله۔ ٹھیک ہے بالکل ایسا نہیں، سب مل کر مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔
اگر اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے تو واجب الاحترام صاحبان نے فہم و ذکا، محبان نے نقطہ با، موالیان نے امام الاولیاء، تشنگان نے بادائے ولا، عاشقان نے کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح۔ سلسلہ گفتگو کا یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ عرفان قرآن اور وارث قرآن کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ یقیناً بارگاہ رب العزت میں شکر گزار ہیں کہ زندگی کو ایک اور موقع دیا اور پھر اس ذکر میں آ گئے کہ جسے سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے۔ بہت شکر گزار ہوں جو ہاتھ بلند ہو گئے، آمادہ ہو گئے ہیں ذکر کے لیے۔ زندگی کو ایک اور موقع دیا، پھر اس ذکر میں آئے کہ جسے سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، آنا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے۔ عبادت میں آئے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں تو مجھے ذکر کرنے کا ثواب مل رہا ہو، ایک عبادت ہو رہی ہو۔ آپ سن رہے ہیں تو آپ ایک عبادت کر رہے ہیں۔ آپ سننے کی عبادت کر رہے ہیں، میں پڑھنے کی عبادت کر رہا ہوں، تو ایک عبادت میں کر رہا ہوں، ایک عبادت آپ کر رہے ہیں، ایک ایک عبادت۔ جہاں گن کے ملے وہ بخیل کا در تو ہو سکتا ہے، کریم کا در نہیں ہو سکتا۔ جاگیں گے، بات بڑی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جہاں گن کے ملے وہ کسی بخیل کا در ہو سکتا ہے، حسین کا در نہیں ہو سکتا، کریم کا در نہیں ہو سکتا۔ یہاں آنے والا ہر انسان ایک ہی وقت میں کئی کئی عبادتیں کر رہا ہے۔ اس ذکر میں آ کر پیروں کی عبادت کرتا ہے، مومنوں کے چہروں کو دیکھ کر آنکھوں کی عبادت کرتا ہے، درود پڑھ کر زبان کی عبادت کرتا ہے، ذکر میں ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کی عبادت کرتا ہے، اس ذکر میں بیٹھ کر آل محمد کو صلوات پڑھ کر دل کی عبادت کرتا ہے، دشمن زہرا کو لعنت کر کے روح کی عبادت کرتا ہے۔ ہاتھوں کا شکر جار سب مل کے جواب دیں گے۔ مردہ آباد رکھیں۔ آغاز میں اپنے نعرہ لگا دیا اور نعرہ حیدری لگا دیا، تو چار مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حیدر حیدر بول رہا ہے۔ ایک انسان میں جو ابھی مجلس سے متصل نہیں ہوئے وہ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، جو کچھ حیران سے ہیں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور ذکر علی میں شاد ہیں، آباد ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ایک سامنے کو نعرہ حیدری لگائے، چار مصرے ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، اور ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا۔ سارے مل کے سارے جواب دیں گے۔ یہ آباد رہے اور آپ کو آباد رکھیں، شاد رکھیں، اسی طرح ذکر آل محمد میں مہکتے رہیں، چہکتے رہیں، دمکتے رہیں ذکر آل محمد میں۔ سرام کلام عرفان قرآن اور وارث قرآن، مسلسل گفتگو اپنے موضوع کے تحت جاری ہے کہ عرفان قرآن کی معرفت ضروری ہے، لیکن وارث کی معرفت کے ساتھ۔ تنہا کتاب کافی نہیں ہے جب تک وارث ساتھ نہ آ جائے۔ اب جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، ابھی کچھ دنوں پہلے اس پہ کافی بحث ہوئی، وہی آپ کے حوالے کروں۔ جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ لاوارث نہیں ہے، اسے لاوارث نہ سمجھنا۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے اس کے وارث بنائے ہیں۔ کسے وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جسے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ بنایا ہے اسے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جسے چن لیا ہے اسے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جسے مصطفیٰ بنایا ہے اسے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرے رسول کہہ دو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر، ایک بندے پہ نہیں، مصطفیٰ بندوں پر، ایک مصطفیٰ نہیں۔ آیت نے بتا دیا مصطفیٰ جیسے اور بھی موجود ہیں، یہ 14 کے 14 مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ
سارے مل کے ایک ایک سامنے صاحب واہ واہ کبھی اپنی شکل پہچانی کہاں رب اگلی کہاں لنسرانی واہ کس کی پرواز ہو کعبہ پسند کی منزل ایسا اور کہاں فرد انسانی واہ اس کا سایہ ہی نہیں کہاں اس کا ساتھی واہ مولا آباد رکھے بزرگ آپ کو ماشاءاللہ اس عمر میں بھی ذکر علی کر کے بتا رہے ہیں کہ جسم بوڑھا ہو سکتا ہے محبت علی کبھی بوڑھی نہیں ہو سکتی جسم بوڑھا ہو سکتا ہے محبت بوڑھی نہیں ہوتی جو آپ کو یہاں پر لے کر آئی ہے ثم اورثنا الکتاب کتاب لاوارث نہیں ہے الذین اصطفینا من عبادنا اپنے بندوں میں سے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے انہیں کتاب کا وارث بنایا ہے دوسری آیت میں کہا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ مصطفیٰ بندوں پر عباد پہ عبد پہ نہیں عبادہ الذین اصطفیٰ مصطفیٰ بندوں پر سلام یعنی جو مصطفیٰ ہو وہ علیہ السلام ہوتے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے وہ علیہ السلام ہے آپ بڑے عالم بنے رضی اللہ نہیں علیہ السلام وارث قرآن علیہ السلام جیسی وراثت ویسا وارث جیسی وراثت ویسا وارث اب آئیے ذرا ملاتے چلیں وراثت کیا ہے اور وارث کیا ہے جیسی وراثت ویسا وارث قرآن نے اپنے لیے کہا تبیان قرآن تبیان ہے اس میں ہر شے کا کھلا کھلا بیان موجود ہے اس کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی ایک جملہ دوسرے جملے سے نہیں ٹکراتا ایک بات دوسری بات کے مخالف نہیں جاتی جو ایک بات ہو گئی سو ہو گئی اس کے بعد وہ ایسی بات اس کے خلاف بات نہیں ہوگی قرآن تبیان ہے اس کی باتیں نہیں ٹکراتی آیت نہیں ٹکراتی جیسی وراثت ویسا وارث جیسا قرآن ویسا علی قرآن کی آیت سے دوسری آیت نہیں ٹکراتی علی کی ایک روایت سے دوسری روایت نہیں ٹکراتی جیسی وراثت مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو بلند ہو گئے ہیں اور جو ابھی بلند ہونا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جملہ آگے دے رہا ہوں ایک آیت سے دوسری آیت نہیں ٹکرائے گی اور جیسا وارث وارث کی ایک روایت سے دوسری روایت نہیں ٹکرائے گی جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا جو پہلے کا فیصلہ وہی آخری کا فیصلہ جیسا قرآن ویسا علی جیسی وراثت ویسا وارث اب قرآن کے لیے کہا انہ لقول فصل قرآن فیصلہ کرنے والا ہے صاحبان علم تشریف فرمائے بزرگ تشریف فرمائے ایک ایک نوجوان یہاں پر بیٹھا ہوا رات کے اس پہر میں محبت و مودت کا اظہار کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے رزق معرفت بھی اپنے دامن میں بھرتا چلا جا رہا ہے انہ لقول فصل قرآن فیصلہ کرنے والا ہے یعنی جھگڑا آپ کریں فیصلہ قرآن کرے جھگڑے کرتے ہیں نا آخر میں قرآن لے آتے ہیں بھائی اب قرآن پہ فیصلہ ہوگا تو قرآن اگر کھول کے پڑھ لیا ہوتا تو جھگڑا ہی نہ ہوتا ہے نہیں یہ معاشرے کے مسائل ہے نہیں ہے جن پہ میں کبھی کبھی ایک ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں قرآن اگر کھول کے پڑھ لیا ہوتا تو جھگڑا ہی نہ ہوتا قرآن رکھا اس لیے ہے کہ فیصلے کرائے آخر میں قرآن لے جائیں گے قرآن آ گیا مسئلے کو ختم کرو اور فیصلہ کرو انہ لقول فصل جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاریخی جملہ ہے بڑا جملہ ہے عقلوں کے حوالے آئے گا جملہ لطف آئے گا جملہ سننے کا انہ لقول فصل قرآن فیصلہ کرتا ہے قرآن فیصلہ کرتا ہے جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے قرآن فیصلہ کرتا ہے علی بھی فیصلہ کرتا ہے لیکن فرق ہے جو زمین پر صرف انسانوں کا فیصلہ کرے وہ کہلاتا ہے کتاب اللہ جو میدان محشر میں ساری عالمین کے جنت و جہنم کا فیصلہ کرے وہ کہلاتا ہے علی ولی اللہ اور آباد رکھے سلامت رہے آباد میں شاد رہے سارے مل کے جاگ کے انہو لقول فصل بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا ہاتھ باندھے ہوئے دوستوں کا بھی شکریہ
انہ لقول فصل، قرآن فیصلہ کرنے والا ہے. جو زمین پر رہ کے انسانوں کا فیصلہ کرے وہ قرآن، اور جو میدان محشر سے آدم سے لے کر قیامت تک سب کی جنت و جہنم کا فیصلہ کرے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ وارث قرآن، وہ علی ابن ابی طالب سب کا فیصلہ کرے. پھر قرآن کے لیے کہا قرآن مر نہیں سکتا، قرآن مٹ نہیں سکتا، قرآن فنا نہیں ہو سکتا، قرآن ختم نہیں ہو سکتا. جیسی وراثت، سر اٹھاؤ سر اٹھائے سر اٹھائے. علماء دیکھیں جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، جو ہاتھ ابھی بلند نہیں ہوئے، کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں کھلے ہوئے، کچھ مرجائے ہوئے بھی ہیں. قرآن مر نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتا، فنا نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا، باقی رہے گا. کوئی ہے جو کہے قرآن مرے گا، ختم ہوگا، فنا ہوگا، مٹے گا، ناپید ہو جائے گا؟ نہیں. قرآن کے لیے موت نہیں، قرآن مرے گا نہیں، فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا. جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے. جب وراثت نہیں مرتی تو وارث کیسے مر جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایک وارث پردے میں بیٹھا ہوا ہے. قرآن نہیں مر سکتا، اسی لیے کتاب اللہ ہے. امام نہیں مر سکتا، اسی لیے بقیت اللہ ہے. ہائے ہائے ہائے، آپ نے لطف لیا جملے کا، بقیت اللہ کا لطف لیا ہے جنہوں نے. بقیہ سب مل کے حضور، بقیت اللہ، جسے اللہ نے باقی رکھا ہو. اب جسے اللہ باقی رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ نے باقی رکھا ہے. قرآن ختم نہیں ہو سکتا، مٹ نہیں سکتا، فنا نہیں ہو سکتا، ناپید نہیں ہو سکتا، باقی رہے گا. جو قرآن کا وارث ہے وہ بھی باقی رہے گا، باقی ہے آج بھی. شریک القرآن زیارت پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن، جو قرآن کے ساتھ شریک ہے. وراثت، وارث. پھر قرآن کے لیے قرآن حکیم ہے. یاسین، یہ مجلس کا صدقہ ہے. شاہ صاحب کی زبان سے کیسی آیت فوراً نکلی. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی، اس قرآن کی جو حکیم ہے. قرآن حکمت والا ہے، اس میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں. جیسا قرآن ویسا علی، جیسی وراثت ویسا وارث. اسی لیے میرے نبی نے کہا انا دار الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا در ہوں علی، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے. اے قرآن کو حکیم سمجھنے والوں، جب تک در کے در پہ نہیں آؤ گے حکمت نہیں ہے. بکھرا ہوا نعرہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ٹائم ہے، جملے بس آپ کے حوالے کرنا چاہوں. جیسا قرآن ویسا علی، جیسی وراثت ویسا وارث. پھر قرآن کے لیے کہا حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. قرآن حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. قرآن اللہ کی رسی ہے، لیکن رسی کے دو سرے ہوتے ہیں. امام نے فرمایا رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک اوپر کی جانب ایک نیچے کی جانب. جو اتصال پیدا کرتا ہے، رسی نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے، نہ اللہ ہے نہ تم جیسا ہے، نہ عام بشر ہے نہ اللہ ہے. یہ تو وسیلہ ہے جو تمہیں اوپر تک پہنچائے گا. جیسی وراثت ہے ویسا وارث ہے. قرآن بھی علی جیسا، علی بھی قرآن جیسا. قرآن حبل اللہ، رسی کے دو سرے، ایک اوپر کی جانب ایک نیچے کی جانب. امام نے فرمایا جو اوپر کی جانب ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے، جو نیچے کی جانب ہے اسے امام کہا جاتا ہے. قرآن ہاتھ میں نہیں آئے گا، امام کے دامن کو تھام لو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اور آباد رکھے آپ کو. سب مل کے جواب دیں گے ساتھ. جیسا قرآن
پھر قرآن کے لیے کہا کتاب مبین، علی کے لیے کہا امام مبین. تھکے نہیں ہے تو بات کروں. قرآن کے لیے کہا کتاب مبین، علی کے لیے کہا امام مبین. مبین کسے کہتے ہیں؟ نہیں پوچھ رہا، پریشان ہو جائیں گے. مبین جو روشن ہو، مبین جو دوسروں کو روشنی عطا کرے، دوسروں کو نور عطا کرے. قرآن بھی نور، علی بھی نور جو دوسروں کو نور عطا کرے، جو روشنی ہو، جو منور ہو، دوسروں کو بھی منور کر دے. سورج میں روشنی ہے، دوسروں کو منور کرتا ہے. چاند میں روشنی ہے، دوسروں کو منور کرتا ہے. اسی لیے کہا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند اور اس کی روشنی کی. سورج کی بھی قسم، چاند کی بھی قسم، شمس مبین کی بھی قسم، قمر مبین کی بھی قسم. جیسے آیت اتنی کچھ لوگ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے، یہ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ رسول نے مسکرا کر کہا اب بھی نہیں سمجھے؟ انا کالشمس وعلی کالقمر. سورج کو محمد کہتے ہیں، چاند کو علی کہا جاتا ہے. یاد ہوگا شروع جملہ آگے ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے. سورج کو محمد کہتے ہیں، چاند کو علی کہا جاتا ہے. سورج بھی روشنی دے، علی بھی روشنی دے. لیکن وہ جنہیں علی سے پریشانی ہے، ایسے ہیں بھی ایسے کچھ ہیں جنہیں علی سے پریشانی ہے، کوشش کی کہ کسی طرح سے فضائل کے دائروں کو تنگ کیا جائے، آیت کو ہٹایا جائے علی سے. لیکن آیت ہے، ہٹے کیسے؟ مفہوم کو تبدیل کیا جائے. کہنے لگے ہاں مان لیا رسول سورج ہیں، علی چاند ہیں، مانا ہم نے محمد سورج ہیں، علی چاند ہیں. لیکن چاند کے پاس جو روشنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. سورج کی روشنی جب چاند پہ پڑتی ہے تو چمکتا ہے. دماغ چلایا بھی تو علی کی دشمنی میں، جو پہلے چل جاتا ہے. لطف نہیں لیا اردو محاورے کا، دماغ چل گیا، خراب ہو گیا. کہنے لگے سورج کے پاس ذاتی روشنی ہے، چاند کے پاس ذاتی کوئی روشنی نہیں. سورج کی روشنی پڑے گی تو چمکے گا، ذاتی کوئی کمال نہیں. علی ہے، مان لیا چاند ہے، ذاتی کوئی کمال نہیں، ذاتی کوئی فضیلت نہیں، ذاتی کوئی حیثیت نہیں. چاند کی روشنی، سورج کی روشنی پڑ گئی تو چمک گیا، نہ پڑی تو نہ چمکا. اپنا کون سا کمال ہے علی کے پاس؟ اللہ بھی جانتا تھا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ بھی جانتا تھا بڑے بڑے احمق آئیں گے، بڑے بڑے ابو جہل آئیں گے. اسی لیے اس نے فیصلہ کیا، اے علی کے چاند ہونے پر اعتراض کرنے والوں، اے علی کو سورج کا محتاج کہنے والوں، اگر اسی علی کے ہاتھ سے سورج نہ پلٹایا تو میں خدا ہی اگر اسی چاند کے ہاتھ سے سورج کو نہ پلٹایا تو میں خدائی نے کمال کیا. اللہ نے جسے سورج کہا تھا اس کے ہاتھ سے چاند کے ٹکڑے گرائے. مالک معجزے کیوں بدل دیے؟ محمد تو سورج ہے، ان کے ہاتھ سے سورج پلٹواتا. علی چاند ہے، علی سے چاند کے ٹکڑے کرواتا. کہا خاموش، یہ تمہاری زمین کا سورج چاند نہیں ہے، یہ میرا سورج چاند ہے جو ظاہر میں دو ہے، حقیقت میں انا والی ہوں. دل بولا، زمین بولی، فلک بولا، ہر ایک میزان میں بولا، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. چاند علی شان والا بات رکھے ہیں. پھر ایک اور اعتراض آتا ہے کہ حضور ادھر علی کے فضائل شروع کرو، ادھر علی والوں کا جذبہ دیکھو. ہضم نہیں ہو رہا. ادھر علی کے فضائل شروع کرتے ہیں، علی کی باتیں شروع کرتے ہیں، علی کے تذکرے شروع کرتے ہیں، اور علی والوں کو جوش آنا لگتا ہے. کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی درود پڑھواتا ہے، کوئی شعر پڑھتا ہے، کوئی واہ واہ کرتا ہے، کوئی چہرے پہ مسکراہٹ لے آتا ہے، چہرے کھل جاتے ہیں. یہ ہو کیا جاتا ہے؟ اوروں کے تذکرے میں تو ایسا نہیں ہوتا. جاگر ہیں تو جملہ آپ کے حوالے کروں، بات بڑی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سورج ہے نبی، علی ہے چاند، علی ہے چاند، علی ہے چاند. یہ جملہ ذہن میں رہا ہے، علی ہے چاند. کہنے لگے یہ ہو کیا جاتا ہے علی والوں کو؟ ادھر علی کے فضائل شروع کرے تو جھومنے لگتے ہیں، واہ واہ کرنے لگتے ہیں، دانت دھونے لگتے ہیں، ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، نعرے لگانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. علی کا ذکر سنتے ہی جوش کیوں آ جاتا ہے؟ ہم نے کہا خاموش، علی ہے چاند
آپ آباد رہیں شاد رہیں اسی طرح ذکر آل محمد میں. آخری بات کر رہا ہوں. علی ہے چاند, نبی ہے سورج, کتاب مبین, امام مبین, شمس مبین, قمر مبین, نور دینے والا. جو رشتہ کتاب میں, قرآن میں اور علی میں ہے وہی محمد و علی میں ہے. شمس مبین, امام مبین, نبی سورج, علی چاند. کبھی دیکھا ہے ایک ہی وقت میں سورج بھی ہو, آپ پہ واہ واہ, کبھی دیکھا ایک ہی وقت میں سورج بھی ہو چاند بھی ہو؟ حیران پریشان. دیکھا ہے, دیکھا ہے, پریشانی کی کیا بات ہے. دوپہر کے 12 بجے نظر نہیں آئے گا, لیکن جب شام کے وقت سورج جانے لگے, ادبی جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کس تک پہنچے گا. جب شام کے وقت سورج جانے لگے تو جانے سے پہلے جانشین کا تعارف کرا جاتا. جو پہنچ گیا ہے وہ شکر گزار ہو, جو پہنچ گیا ہے ان کا شکر گزار ہو. علاوہ دیکھیں, آپ کو شاد رکھیں. ایک ہی وقت میں دو نظر نہیں آئیں گے کہ سورج بھی ہو چاند بھی ہو. دوپہر کو نظر نہیں آئیں گے, لیکن جب شام کا وقت آئے گا سورج جانے لگے گا تو جانے سے پہلے جانشین کا تعارف کرائے گا, چاند بھی آ جائے گا. اور فرق یہ ہوگا سورج نیچے ہوگا. جو پہنچ رہے ہیں منزل تک, جو پہنچ رہے ہیں ان کے حوالے جملہ کر رہا ہو. سورج نیچے ہوگا, چاند اوپر ہوگا. جا رہا ہے نا سورج, جانشین کا تعارف کرا رہا ہے. سورج نیچے, چاند اوپر. ایک ہی وقت میں دو ملیں گے, نبی ہے سورج, علی ہے چاند. ایک وقت میں دو کہاں ملے؟ کہ غدیر کی منزل آئی, سورج نیچے تھا, علی کو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا من کنت والا ہے فعال علی والا. سورج نے چاند کا تعارف کرایا. اور آپ کو بات رکھیں, شمس ہے, علی چاند ہے. اور اس چاند کے چاند کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. آوازیں بلند ہو گئی. سید حاضر عطا فرمائے. یہ خصوصی کرم ہوتا ہے فاطمہ زہرا کا. ابھی تو میں نے نام لیا تو آوازیں بلند ہو گئی ہیں. یہ محبت بتا رہی ہے کہ لال زہرا سے محبت کتنی ہے. ہراک کا شرف نہیں ہے کہ اس غم میں آنسو بہائے. چنی ہوئی ہوتی ہے وہ آنکھ جو مظلوم کے غم میں آنسو بہا رہی ہو. حکم دیا گیا, اللہ اکبر. مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. گھروں کو چھوڑ کر مظلوم کو رونے کے لیے آئے ہو, آرام کو چھوڑ کر رونے کے لیے آئے ہو. پہلا جملہ درد کا کہوں, اسے رونے کے لیے آئے ہو. کوفہ عید مناتا رہا. چوٹ لگے نا سینے پہ ہاتھ ضرور مار لینا. سیدہ راضی ہو جائے گی, فاطمہ راضی ہو جائے گی, وہ زینب راضی ہو جائے گی جو کربلا سے شام تک یہی سوچتی گئی, کسی نے بھائی کا پرسہ نہیں دیا. سید حاضر عطا فرمائے, مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اس مسلم کے مصائب پڑھ رہا ہوں, کوفہ عید مناتا رہا. مسلم کا جنازہ کبھی کوفے کی اس گلی میں کھنچتا تھا, کبھی کوفے کی اس گلی میں کھنچتا تھا. کوئی نہیں تھا جو مسلم کے جنازے کو روک سکے. اللہ اکبر. کون مسلم ہے؟ علی نے کہا تھا عقیل سے, بڑے بھائی سے, عقیل مجھے کسی بہادر خاندان کا پتہ بتاؤ جہاں میں شادی کروں, اللہ مجھے بیٹا دے, وہ میرے حسین کا محافظ بن کے رہے. جیسے جملہ کہا نا, ہم نے سوچا علی نے کیوں کہا, علی کو تو سب پتا ہے, لیکن علی نے پوچھا نہیں تھا. عقیل کے دل میں وہی خواہش پیدا کی جو علی کے دل میں تھی. ادھر علی کی بات عقیل نے سنی تو دل میں سوچا کاش میرے پاس بھی ایک بیٹا ہو جو حسین کا محافظ بن کر رہے. تاریخ کہتی ہے 1 سال عباس دنیا میں آئے, اگلے برس مسلم دنیا میں آئے. مسلم محافظ حسین. یہی وجہ ہے کہ جتنے امام بارگاہ ہیں, مجالس ہیں, ہر مجلس میں عباس کی نشانی بھی ملے گی, مسلم کی نشانی بھی ملے گی. عباس کی نشانی علم ملے گا. کہہ دوں درد کا جملہ, عباس
पास कोई निशानी अलम मिलेगा और मुस्लिम की निशानी वो सलाम मिलेगा जो दारुल अमारा की छत पे खड़े होकर मुस्लिम ने कहा था, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आका हुसैन मेरा सलाम। हुसैन ने कूफे वालों के 30,000 खतों के जवाब में एक सफ़ीर को भेजा। कूफे वालों, ये जो है ये मेरा सफ़ीर है, हाजा मुअतमदी व अखी, मेरा भाई भी है, मेरा सफ़ीर भी है। देखो इसके हाथ पे बैत करना ऐसे है जैसे तुमने हुसैन के हाथ पे बैत की है। मुस्लिम कूफा पहुंचे, तारीख कहती है 30,000 लोगों ने मुस्लिम के हाथ पे बैत की। रोज़ादारी करने है, रोना इसी बात का है। दुनिया कहती है शिया रोते क्यों हैं, इन्हें होका जाता है जो आंसू बहाते हैं। अगर तुम्हारे साथ होता तो तुमसे पूछते रोते क्यों हो। 30,000 लोग बैत कर रहे हैं, इधर इब्ने ज़ियाद हाकिम बनकर आया, लोगों ने मुस्लिम को छोड़ना शुरू किया। दर्द का जुमला कह रहा हूँ, तारीख कहती है कि इधर मुस्लिम ने फजर की नमाज पढ़ी, सैकड़ों लोग पीछे नमाज पढ़ रहे थे। मुस्लिम ने ज़ोहरैन की नमाज पढ़ी, कुछ लोग मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। ईशा की नमाज के बाद मुड़ के देखा, अकेला मुस्लिम है, कोई मदद करने वाला नहीं, अकेला मुस्लिम है। मुस्लिम मस्जिद से निकले, कभी उस चौक पे जाते हैं, कभी उस चौराहे पे जाते हैं, कभी उस गली में जाते हैं, कहीं अमान नहीं मिलती। शाम के वक्त थक हार कर हुसैन का सफ़ीर एक ज़ईफ़ा के दरवाजे पे बैठ गया, प्यास से निढाल दक्कुलबाब किया और कहा, है बीबी मुझे कुछ पानी का गिलास मिल सकता है, कुछ घूंट पानी दरकार है, प्यासा हूं। खुदा जाने इस प्यास का करबला से रिश्ता कैसा है। पहला शहीद है करबला का मुस्लिम इब्न अकील, जो करबला में शहीद नहीं हुआ मगर करबला का शहीद है। कुछ पानी का जाम मिल सकता है। अज़ादारो जाम लेकर आई ज़ईफ़ा, तो मुस्लिम ने पानी पिया, उसने जाम वापस लिया, कहने लगी अय्युहल गरीब मन अंता, गरीब अपना तारुफ करा, बता तू है कौन। मुस्लिम की आंखों में आंसू आए, कहा मैं वो गरीब हूं जिसका कोई घर नहीं है। मरहबा मरहबा मरहबा, आमादा हो जाइएगा, कुछ गिरिए के जुमले हैं। मंजर आपके हवाले कर दिया कि किस तरह हुसैन का सफ़ीर असीर हुआ है, किस तरह हुसैन के सफ़ीर को मुसीबतों ने घेरा है, किस तरह हुसैन के सफ़ीर पर जुल्म किया गया है। मैं वो गरीब हूँ जिसका कोई घर नहीं है। बीवी कहती है अगर कोई घर नहीं है तो जा अल्लाह के घर में चला जा। मुस्लिम ने कहा मैं वो गरीब हूँ जिसे अल्लाह के घर में भी अमान नहीं मिलती। कहती है कहीं भी चला जा, मेरे दरवाजे से उठ के चला जा। मुस्लिम ने कहा अच्छा, या अली कह के मुस्लिम खड़े हुए। अब मुझे नहीं मालूम कौन कैसे इस जुमले पे पुरसा देगा। या अली कह के मुस्लिम खड़े हुए। जैसे बीबी ने अली का नाम सुना ना, एक मतलब कहती है अय्युहल गरीब किफ, ए जाने वाले ठहर जा, ये बता तेरा अली से रिश्ता क्या है, ये बता तेरा अली से रिश्ता क्या है, तूने अली को क्यों पुकारा है। आंखों में आंसू आए मुस्लिम के, क्या तू अली को जानता है। रोकर कहा जितना मैं अली को जानता हूं कूफे में कोई अली को नहीं जानता। अना सफीरुल हुसैन, मैं हुसैन का सफीर मुस्लिम हूं। अज़ादारुल मुस्लिम का नाम आना था, पैरों में गिरी, पैर पकड़ कर कहने लगी मौला मैं पहचानती न थी, मुझे माफ करना। मुस्लिम एक वादा करो, महशर के मैदान में ज़हरा से मेरी शिकायत नहीं करोगे। अल्लाह अकबर, मरहबा मरहबा। जो आसीना को पढ़ रहे सैयद आजर अता फरमाए, जो भी हाय नहीं कह सके वो भी हाय कहेंगे, इबादत में शामिल हो जाएंगे। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। ये कहकर मुस्लिम को घर लेकर आई। कुछ देर घर में रहे, लेकिन जैसे फौजें जमा होना शुरू हुई, मुस्लिम ने घर को छोड़ा। मेरी वजह से बीबी के घर की हुर्मत पामाल न हो जाए। बाहर आए, जंग करना शुरू की मुस्लिम ने। बहादुर सिपाही है हुसैन का। ऐसी जंग की लश्कर के लश्कर आते गए, हजारों का लश्कर है और इधर अकेला मुस्लिम है। जंग करते गए, जब देखा कि बनी हाशिम का जवान काबू नहीं आ रहा, अज़ादारों गड्ढा खोदा गया। मंजर आपके हवाले कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कौन कैसे पुरसा देगा। बस इतना याद रखना, ये न सोचना कि मेरा चेहरा रोते हुए कैसा लगेगा, बस ये ख्याल रहे फातिमा को कैसा लगेगा। अगर गड़ा खोदा गया, मुस्लिम गड्ढे में गिरे। गड्ढे में गिरना था कि सारे जानवर शेर होने के आगे बढ़े, कोई मुस्लिम पे तलवार मार रहा था,
کوئی مسلم کو نیزہ مار رہا تھا، کوئی مسلم کو بھالا مار رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے عصر کے وقت میں حسین پہ ظلم ہو رہا ہو، جیسے حسین کو زخمی کیا جا رہا تھا، جسے کچھ نہ ملا وہ پتھر اٹھا کے مسلم کے مارنے لگا، مسلم زخمی ہوتے چلے گئے۔ عجب نے کہا آؤ مولا حسین، آؤ اپنے سفیر کی حالت کو دیکھو، مرحبا 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 سیدہ اجر عطا فرمائے، فرصت قبول فرمائے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ عزیزانو زنجیروں میں جکڑا مسلم کو لے کر آئے ابن زیاد کی خدمت میں، زخمی ہے مسلم، زنجیروں میں جکڑا ہے لیکن شیر کی طرح کھڑے ہیں۔ ادھر کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، درد کا جملہ ہے، بتا رہا ہوں، سلام ہے مسلم پر، مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ جذبہ تھا مسلم کا، مہینہ گزرا وہی دربار ہے، وہی ظالم بادشاہ ہے، اور آنے والا قیدی سید سجاد ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مولا پرسا قبول فرمائے، جن کی آوازیں ابھی بلند نہیں ہوئی ہیں، مولا توفیق دے وہ آوازوں کو بلند کرے۔ پرساد مسلم بن عقیل کا سید سجاد زنجیروں میں جکڑے کھڑے ہیں۔ کوئی شخص آگے بڑھا، کہنے لگا سجاد تم بھی اس دربار میں آئے ہو، تم سے پہلے تمہارے چچا مسلم بھی دربار میں آئے تھے، سجاد تم بھی زخمی ہو، چچا مسلم بھی زخمی تھے، ماتم کرو گے جملے پر، رونے کا نہیں ماتم کا جملہ ہے۔ سجاد تمہارے ہاتھ میں بھی قید کی زنجیریں ہیں، مسلم کے ہاتھ میں بھی زنجیریں ہیں، لیکن سجاد بڑا فرق ہے، مسلم کھڑے تھے تو سینہ تنا ہوا تھا، گردن اکڑی ہوئی تھی، سجاد تم کھڑے ہو تو سر جھکا ہوا ہے۔ سجاد یہ فرق کیسا ہے؟ سجاد نے سینہ پیٹا، پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھی، ارے سجاد کیا کرے، کہیں زینب ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرو گے رونے والوں، رونے کی راتیں ہیں، خدا جانے اگلے برس کون جیے کون مر جائے۔ سجاد سر کیوں جھکا ہوا ہے کہ مسلم کے ساتھ زینب نہیں تھی، ان میں کوئی کلثوم نہیں تھی، سکینہ نہیں تھی، سجاد کے ساتھ ہے۔ مسلم نے جیسا کہا مالی امیر سوى الحسین، جلاد کو حکم دیا جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کی گردن کو جدا کرو۔ زدار زنجیروں میں جکڑا ہوا مسلم دارالامارہ کی چھت پر آیا، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم شیر کی طرح کھڑے ہیں، اشارہ کیا کچھ دیر کے لیے ٹھہر جا، جلاد پہ روک پڑا، کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، اب مسلم نے رخ کیا حسین کی طرح، ہائے حسین سفیر ہو تو ایسا ہو، مسلم نے رخ کیا حسین کی طرف اور وہیں سے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آقا حسین میرا سلام۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے منزل زبالہ پہ، تڑپ کے کھڑے ہوئے، کوفے کی طرف رخ کیا، کما علیکہ السلام یا اخی، بھائی مسلم میرا سلام۔ برابر میں عباس کھڑے ہوئے تھے، عباس لرز گئے، مولا یہ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ عباس کے بہنوئی ہے مسلم، عباس کی بہن رقیہ کے شوہر ہے مسلم۔ عباس نے کہا مولا یہ کس کے سلام کا جواب ہے؟ تڑپ نے کہا آخری جملہ ہے عزادارو، آپ جانو اور آپ کا ماتم جانے، زہرا کی دعا جانے، زہرا کا پرسہ جانے۔ اچانک حسین نے کہا عباس برداشت نہیں کر سکو گے، عباس برداشت نہیں کر سکو گے، کہ مولا مجھے دکھائیے یہ کیا منظر ہے، کہ بس تو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ لو۔ اب جو عباس نے دیکھا جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، مسلم کی گردن جدا ہونا چاہتی ہے، عباس نے